بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل وقال اللہ تعالی وان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرہان مقبوضہ۔ اس سے قبل ہم آن لائن تجارت کے بارے میں اس کی ایک صورت کا تذکرہ کر چکے ہیں، جو تجارت آن لائن بذریعہ گفتگو ہوتی ہے، یعنی اپنی زبان سے بول کر معاہدہ کار آپس میں بات کرتے ہیں اور زبان کے ذریعے سے گفتگو کے طریقے سے ان کا آپس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ آج ہم دوسرا طریقہ آن لائن جو تجارت کا چل رہا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ گفتگو کا طریقہ یہ بھی قدیم زمانہ سے چل رہا ہے اور تحریر کا طریقہ بھی پرانا ہے، لیکن اس کی نوعیت اور طریقہ کار یہ تبدیل ہو گیا ہے۔ جیسے پہلے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا طریقہ اختیار کرتے تھے، ایک تو آمنے سامنے، دوسرا کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی اپنا قاصد اور نمائندہ بھیج دیتا تھا، تو وہ نمائندہ یعنی اس بھیجنے والی کی طرف سے، مرسل کی طرف سے اس کا پیغام مرسل الیہ تک پہنچاتا تھا کہ فلاں شخص وہ اپنی چیز تجھے اتنے کی بیچنا چاہتا ہے، فلاں چیز کوئی زمین، کوئی گھر یا کوئی اور چیز وہ اتنے کی بیچنا چاہتا ہے۔ یہ مرسل کی طرف سے پیغام پہنچاتا تھا، گویا کہ وہ اس کی ہی زبان بول رہا ہوتا تھا، اسی کا یہ کلام مرسل علیہ کی طرف منتقل کرتا تھا اور وہ آگے سے اس کو قبول کر لیتا تھا۔ یعنی اس مجلس میں اس کا اپنے مرسل بھیجنے والے کی طرف سے اس کا پیغام پہنچانا، سنانا اور مرسل علیہ کا اس کو قبول کر لینا، یہی ان کا ایجاب و قبول ہوتا تھا، یہی ان کی جو ہے وہ مجلس عقد ہوتی تھی۔ جیسا کہ یہ پرانا طریقہ یعنی تجارت کا بذریعہ گفتگو چلتا تھا اور اس کے لیے قاصد کو درمیان میں بطور ذریعہ اور وسیلہ استعمال کیا جاتا تھا، ایسے یہ دوسرا طریقہ بھی چلتا تھا جس کو تحریر کا طریقہ کہتے ہیں۔ باقاعدہ ریٹن کوئی چیز کسی کے حوالے کی جاتی ہے یا کسی کو پہنچا دی جاتی ہے۔ پہلے جو طریقہ چلتا تھا اس میں بھی دو آپس میں معاہدہ کار یہ تحریر کا طریقہ یہ دو طرح استعمال کرتے تھے۔ ایک ان کا طریقہ، ایک قاصد کسی کی تحریر لے کے دوسرے شخص کے پاس جاتا تھا، یعنی بائیں ان میں سے ایک معاہدہ کار وہ اپنی تحریر میں تفصیل لکھتا تھا کہ میں یہ فلاں چیز اتنے کی فلاں شخص کو بیچ رہا ہوں، تو یہ تحریر اس کا قاصد لے کے وہ مرسل الیہ تک پہنچتا تھا اور یہ تحریر اس کے حوالے کر دیتا۔ مرسل الیہ وہ اس تحریر کو پڑھتا اور اس کے بعد پھر اس کو وہ قبول کر لیتا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ زبانی قبول کر لے، دوسرا ہے کہ باقاعدہ وہ بھی آگے سے تحریر لکھتے، تو اس طرح وہ یعنی آگے سے قبول کرتا تھا اور یہ تحریر جو ہوتی تھی یہ بھیجنے والے کی طرف سے ایجاب ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو ایجاب ہوتا بھیجنے والے کی طرف سے، ان دونوں کے درمیان مجلس عقد وہ ہوتی جب یہ تحریر مرسل الیہ تک پہنچتی اور وہ اس کو پڑھتا تھا، وہ اس کو پڑھتا اور اس کے بعد اس کو قبول کرتا، تو یہ ان کے درمیان مجلس عقد ہوتی تھی۔ ایک طریقہ پرانا یہ چلتا تھا اور دوسرا طریقہ ڈاک کا تھا۔ ذریعہ ڈاک بھی ایک آدمی اپنا تحریری پیغام دوسرے تک پہنچاتا تھا۔ یہ دو طریقے چلتے تھے، یعنی ایک قاصد کا ذریعہ استعمال کرنا اور دوسرا ذریعہ ڈاک۔ اپنی تحریر کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے یہ ذرائع استعمال ہوتے رہے۔ آج اس کی جگہ پر جدید ذرائع اور وسائل نے لے لی ہے۔ لوگ
وہی کام جو پہلے قاصد کے ذریعے سے یا ڈاک کے ذریعے سے کرتے تھے، آج وہ جدید وسائل اور ان کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ آج کل جو تحریر کے لیے جدید ذرائع استعمال ہو رہے ہیں، ان میں ایک ذریعہ وہ ٹیلی گراف کا ہے۔ ٹیلی گراف کا طریقہ یہ بھی معروف ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک تحریر اپنی طرف سے کوئی شخص بھیجتا ہے تو اس میں بات جو ہے وہ تحریری اشاروں میں ہوتی ہے، دوسری طرف جس کی طرف بھیجی جاتی ہے وہاں بھی یہ کیونکہ آلے کے ذریعے سے، ایک مشین کے ذریعے سے کام ہوتا ہے، جہاں سے اس کی تحریر نکلتی ہے تو وہاں پھر اس کے جو اشارے ہوتے ہیں وہ حروف اور عبارت کی صورت وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ ٹیلی گراف کا یا ٹیلی ایکس کا طریقہ یہ آپس میں کچھ قریب ہے کہ ان دونوں میں جو ہے باقاعدہ تحریر میں کچھ اشارات ہوتے ہیں، رموز ہوتے ہیں، تو رموز یعنی وہ اختصار کی خاطر رموز کا ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے، دوسری طرف انہی رموز کو آگے الفاظ، حروف اور عبارات کی صورت میں نکال لیا جاتا ہے، جس کو پھر آگے جس کی طرف بھیجا جاتا ہے نا مرسل علیہ، اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، اس تک یہ پہنچ جاتی ہے۔ دوبارہ یہ طریقہ ہے تو تحریر کا ایک تحریر جو ہے وہ جس ذریعے سے پہنچی، یعنی اس میں کچھ رموز اشارات تھے، دوسری طرف جو ہے وہ جب چیز وہ نکلی، تحریر نکلی تو اس کی آگے کلمات، حروف اور عبارتیں بن گئیں۔ تو یہ طریقہ بھی خیر آپس میں تحریر کے ذریعے معاہدہ کرنے کا، کاروبار کا، یہ بھی چلتا ہے، اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ غلطی کے امکانات اس میں بھی ہیں، دوسرے ذرائع کی نسبت کچھ زیادہ ہیں، کیونکہ اس میں جب تحریر نکلتی ہے تو اس کے بعد پھر آگے قاصد کا ذریعہ استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح یہ خبر جو ہے وہ کسی غیر تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور دوسرا اس میں یہ غلطی کا امکان ہوتا ہے کہ جو اشارات رموز ہیں ان کی کوئی تعبیر غلط ہو جائے، یعنی ان کا مفہوم جو ہے وہ غلط بیان کر دیا جائے، اس کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ جدید جو تحریر کا ایک چلتا ہے، یہ آپس میں گفتگو کرنے، ایک اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کا یا کوئی معاہدہ کرنے کا، یہ ایک ٹیلی فیکس بھی ہے۔ فیکس ہم یہ باقاعدہ دفاتر کے اندر فون نمبر اور فیکس نمبر یہ لکھے ہوتے ہیں، تو یہ جو فیکس ہے اس کا استعمال جو ہے وہ ایک ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اس میں ایک شخص اپنی تحریر لکھتا ہے۔ یہ طریقہ پہلے دو طریقوں کی نسبت زیادہ یہ محفوظ ہے، کیونکہ اس میں ایک شخص پوری تحریر لکھتا ہے اور وہ تحریر وہ اپنی فیکس مشین میں ڈالتا ہے، اور جس کی طرف وہ بھیجنا چاہتا ہے اس کا نمبر ڈائل کرتا ہے، تو وہ تحریر جو ہوتی ہے وہ بعینی ہی اس کی طرف پہنچ جاتی ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، جیسے اس نے بھیجی ہے ویسے اس کی طرف پہنچ گئی۔ تو اس شخص نے اس تحریر کو پڑھا اور اس میں جو اس نے پیشکش کی یا جو اس نے آفر کی اس نے اس کو قبول کر لیا، اس طریقے سے ان کا آپس میں یہ عقد ہو جائے گا۔ یعنی یہ فیکس جب وہ دیکھتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ فیکس کے ذریعے سے اس کا جواب لکھ دے، یعنی یہ قبول کی صورت ہے، یعنی وہ قبول کرتا ہے اس کو اور فیکس کے ذریعے سے جواب دیتا ہے۔ اس طرح فیکس کے ذریعے فریقین کے درمیان یہ معاہدہ یہ مکمل ہو جاتا ہے، اور بعینی ہی ان کی جو عبارت ہوتی ہے اسی شکل میں وہ دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، بائیں کی طرف سے بھی اور مشتری کی طرف سے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی۔ تو ایک یہ ٹیلی فیکس کا ایک طریقہ ہے جو یعنی آن لائن تجارت کرنے والے لوگ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن مزید اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو خیر یہ تحریر ہے،
تحریر کے ساتھ ساتھ اس میں گفتگو کی سہولت بھی ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ بھی کچھ اس میں امکان ہوتا ہے کچھ۔ باقی ایک دوسرا جو معروف طریقہ ایک چلتا ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے۔ انٹرنیٹ میں کو آگے مختلف شکلیں اس کی صورتیں موجود ہیں، جن میں ایک ورلڈ وائڈ ویب بھی ہے، اس طرح ای میل ہے، الیکٹرانک میل، یہ بھی اس کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تو خاص کر جو ہے یہ ذریعے، ان میں بھی ایک آدمی کی جو بات ہے وہ تحریری طور پر دوسرے تک پہنچتی ہے، کیونکہ یہ ایک سمجھ لیں کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا جو ہے وہ ایک بڑا وسیع ایک جال ہوتا ہے، ایک رابطے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس ذریعے سے لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے تحریریں بھی بھیجی جاتی ہیں کہ اپنی طرف سے تحریر کوئی لکھتا ہے اور وہ تحریر جو ہے وہ دوسرے تک اس طرح پہنچ جاتی ہے۔ تو اس میں یہ طریقہ ورلڈ وائڈ ویب کا، اور اسی طرح یہ جو ای میل ہے، یہ طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان طریقوں کے اندر بھی لوگ جو ہے باقاعدہ تجارت کرتے ہیں، یا اپنی جو بات ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرا شخص جو ہے وہ ان کے ذریعے سے، کیونکہ ہر ایک نے اپنی جو ہے وہ ویب سائٹ بنائی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ ان کی آپس میں یہ یعنی تحریر ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں ساتھ گفتگو بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کی ای میل وغیرہ، ان میں بھی اس میں بھی گفتگو کا بھی چانس ہوتا ہے کہ آپس میں گفتگو کر سکیں، یعنی تحریر کے ساتھ ساتھ گفتگو کا بھی ساتھ موقع ہوتا ہے۔ اس سے مزید وہ ایک دوسرے سے مزید کچھ تفصیلات پوچھ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں، یعنی وضاحت ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل جو ہے وہ بات ہو رہی ہے تحریر پر، کیونکہ یہ ذرائع بھی جو ہے وہ تحریر کے ہیں، جس طرح گفتگو کے ہیں ویسے تحریر کے بھی ہیں۔ ان کو تحریر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور عام طور پر لوگ جو ہیں وہ تجارت کرنے والے یہ ذریعہ استعمال کرتے ہیں کہ جلدی سے وہ اپنی جو ہے کی بورڈ پر عبارت لکھی اور اس کو آگے بھیج دیا، دوسرا شخص جو دیکھتا ہے تو اس کا اسی طرح ہی وہ پھر جواب دے دیتا ہے۔ اس طریقے سے ایجاب قبول ہوتا ہے، یعنی جو بھیجنے والا ہے بھائی ہے، اس کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے اور دوسری طرف سے قبول ہوتا ہے۔ اور یہ ان کی مجلس عقد کہاں بنتی ہے؟ جب اس کی طرف یہ تحریر پہنچتی ہے، یہ تحریر پہنچتی ہے اور وہ اس کو پڑھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے بعد یہ یعنی ایجاب اس وقت اس کے سامنے آتا ہے جب وہ تحریر دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ آگے سے جو ہے اس کا قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے، جیسا بھی ہو۔ وہ ہاں اگر کر لے گا تو قبول ہو جائے گا، ان کا معاہدہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اگر نہیں کرنا چاہتا تو پھر معاہدہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو پر یہ خیر جدید کچھ ذرائع ہیں جن میں یعنی ٹیلی گراف ہے، ٹیلی ایکس ہے، اس کے بعد پھر یہ ٹیلی فیکس ہے، پھر انٹرنیٹ ہے، اس کی کچھ مختلف صورتیں ہیں جن میں یہ ورلڈ وائڈ ویب اور اس طرح ای میل اس کا بھی استعمال ہے، اور بھی کوئی لوگوں نے کچھ اور بھی ذرائع اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن زیادہ معروف یہی ہے۔ تو ان ذرائع سے اگر کوئی آدمی یعنی بذریعہ تحریر کوئی کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ یعنی یہ ایجاب و قبول ان کا آپس میں ہو جائے گا؟ اس تحریر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ کیونکہ اس میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے گا، تحریر پر اعتماد کیا جائے گا، اگرچہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا لحاظ رکھ لیا جائے تو پھر تحریر قابل اعتماد ہے، ایک معتبر یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے کاروبار ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ انہوں نے یہ
یعنی ایک اشکال پیدا کیا ہے کہ تحریر پر اعتماد نہیں ہو سکتا، تحریر میں گویا کہ غبن اور دھوکے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اصل بات جو ہے وہ یعنی زبان سے ہوتی ہے، گفتگو اسی پر اعتبار کیا جاتا ہے، یہ مضبوط ذریعہ ہے، اور تحریر کو انہوں نے کمزور ذریعہ سمجھا ہے، اس لیے کہتے ہیں اس پر اعتماد نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو خاص کر دیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو زبان سے بول نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ زبان سے بولنے سے عاجز ہوں ان کے لیے تو جائز ہے کہ وہ تحریری معاہدے کریں، لیکن جو بول سکتے ہیں انہیں اپنی زبان سے ہی کرنی چاہیے، تحریر سے نہیں۔ تحریر پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہ ان کے نزدیک تحریر پر اعتماد کر کے کاروبار کرنا یہ ایک مجبوری ہے، جو ان لوگوں کے لیے ہے جو آپس میں بات نہیں کر سکتے، زبان ان کی جو ہے وہ بول نہیں سکتی، عاجز ہیں بولنے سے، وہ تحریر کام کریں دوسرے نے۔ لیکن جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ تحریر پر اعتماد ہو سکتا ہے۔ تحریر ایک معتبر ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ایک تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تحریر کا ذریعہ جو ہے وہ قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے، اس پر اعتماد لوگ کرتے رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا تھا نا کہ پہلے تحریر کا طریقہ کیا تھا، ایک شخص اپنی تحریر قاصد کے ذریعے یا ڈاک کے ذریعے بھیجتا تھا اور اس پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ اس قاعدے کے مطابق ہے۔ ایک ابن قیم نے قواعد فقہیہ میں قاعدہ بھی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ الکتاب کالخطابی، الکتاب کالخطابی، تحریر یہ گفتگو کی طرح ہی ہوتی ہے، الکتاب کالخطابی۔ اور یہی بات پیچھے ہم نے ہدایہ کے حوالے سے بھی ذکر کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا الکتابۃ کالخطاب وکذالک الارسال، یعنی تحریر جو ہے وہ بھی خطاب کی طرح ہی ہے، گفتگو کی طرح ہی ہے، اسی طرح کسی قاصد کو بھیجنا یہ بھی آپس میں گفتگو کی طرح ہے۔ حتیٰ اعتبر مجلس بلوغ الکتاب و اداء الرسالۃ، حتیٰ کہ مجلس کا اعتبار کس وقت ہوگا، جب وہ قاصد وہاں پہنچے گا یا تحریر وہاں پہنچے گی تو یہ ان کی مجلس عقد ہوگی۔ یہ ہدایہ کے حوالے سے بھی عبارت ہے۔ ابن قیم نے قواعد فقہیہ کے اندر یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ الکتاب کالخطابی، یہ سمجھ لیں کہ ایک قاعدہ فقہیہ ہے کہ تحریر بھی خطاب کی طرح ہوتی ہے، گفتگو کی طرح ہوتی ہے، گفتگو کے قائم مقام ہوتی ہے۔ مزید اس پر دلائل جو ہیں وہ قرآن حدیث سے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ قرآن سے یہ آیات جن کا جو ہے وہ کچھ حصہ میں نے ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کہ جب تم آپس میں قرض کے ذریعے لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، لکھنے کا حکم ہے۔ اور کہا کہ جو کاتب ہے وہ عدل و انصاف سے لکھے تمہارے درمیان، مطلب ہے کہ جب آپس میں کوئی لین دین ہو اور اس لین دین میں کسی دھوکے کا یا بعد میں کسی جھگڑے کا کوئی اندیشہ ہو تو اس کو لکھ لیا جائے تاکہ آئندہ ہونے والے نقصانات سے بچا جا سکے، لکھنے کا حکم ہے۔ اس ایل سے لکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض اہل علم نے جس طرح کچھ تابعین نے، عطا وغیرہ، انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی تحریر جو ہے اس سے واجب ثابت ہوتی ہے کہ لکھنا انہوں نے ضروری قرار دیا۔ لیکن عام اہل علم نے اس میں تحریر کو مستحب تو کہا ہے کہ مستحب ہے۔ اگر کسی جگہ
ایسا انداز ہو کہ جس میں صرف جواز نکلتا ہو تو یہ بھی دلیل بن سکتا ہے، صرف جواز بھی تحریر کا ایک ثبوت بن سکتا ہے۔ یہاں تو استحباب اہل علم نے عام طور پر بیان کیا ہے، بعض نے اس کو واجب بھی کہا ہے تحریر لکھی جائے۔ اور اسی آیت کے اندر وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یہ کہا ہے 2 گواہ بناؤ۔ گواہی کا ذکر بعد میں کیا ہے اور تحریر کا پہلے کیا ہے، تحریر کی اہمیت کی وجہ سے نا۔ اگر تحریر پر اعتماد نہ ہوتا تو اس کو اس آیت میں مقدم نہ کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریر پر اعتماد شریعت نے کیا ہے، اور مزید اس معاہدے کو، عقد کو مضبوط کرنے کے لیے کہا ہے کہ 2 گواہ بھی بنا لو، تاکہ مزید اس کو مضبوط کیا جا سکے۔ اس سے کسی دھوکے اور جھگڑے سے زیادہ بہتر طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ جب گواہ بھی ہوں تو پھر کوئی شخص اس معاہدے میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اس طرح جو ہے وہ جھگڑوں کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ایک ان کو بند کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ، اگر گواہی مزید مل جائے تو۔ ایسے ہی دوسری آیت جس میں یہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا نا کہ اگر تم سفر میں ہو، سفر میں تمہیں ضرورت پڑ جائے کسی سے ادھار کچھ لینے کی، تو پھر ادھار اگر لینا دینا ہو تو وہاں کیا ہے، لکھنا پڑے گا نا۔ لیکن اگر سفر کی وجہ سے کاتب نہیں ملتا، فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، کاتب نہ ملے تو پھر فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پھر بطور گروی کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے، یعنی ضمانت کے لیے گروی کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گروی رکھنے سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ کاتب کا، کہ کاتب مطلب اگر کاتب ہو تو پھر تحریر کرنا چاہیے آپس میں معاہدہ۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں تحریر پر اعتماد ہے تو پھر ہی اس کا ذکر کیا ہے نا، کہ جب تم سفر میں ہو، تمہیں کسی سے کچھ لینے کی ضرورت پڑ جائے، خاص کر ادھار لینا، تو پھر کاتب تلاش کرو کہ وہ لکھے باقاعدہ۔ لیکن اگر کاتب نہیں ملتا تو پھر دوسرا طریقہ جو ہے وہ اس معاہدے کو، عقد کو محفوظ کرنے کا، وہ گروی رکھنا ہے۔ گروی کے ذریعے سے اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں یعنی تو قرآن جو ہے وہ تحریر کا ذکر کرتا ہے، کتابت کو اہمیت دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابت قرآن کی روشنی میں ایک معتبر ذریعہ ہے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہی آپس میں لین دین کو، معاہدوں کو لکھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحریر پر اعتماد کیا ہے، اور تحریر کو باقاعدہ ایک بطور ذریعہ استعمال کیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسل وسلم الی کسریٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، ایک اپنا خط بھیجا تھا۔ ارسل وسلم کتابا الی کسریٰ مع عبداللہ ابن حذافہ السہمی، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا ایک خط دے کے کسریٰ کی طرف بھیجا تھا۔ تو یہ آپ کی جو تحریر تھی ایک کسریٰ کی طرف آپ نے اس کو روانہ کیا ہے۔ اگر تحریر پر اعتماد نہ ہوتا تو پھر تحریر آپ خود نہ بھیجتے۔ اور دوسری حدیث میں اس طرح بھی ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ ارسل وسلم کتابا الی کسریٰ و کتابا الی قیصر و نجاشی و الی کل جبار یدعوہم الی الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کی طرف، قیصر، نجاشی کی طرف اور ہر جابر حکمران کی طرف آپ نے اپنی طرف سے خط بھیجا۔ اس خط میں آپ کیا کر رہے تھے؟ ان کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اسلام کی دعوت دی آپ نے تحریر کے ذریعے سے۔ اسلام کی جو دعوت ہے، اسلام کا پیغام، اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔
جس چیز میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس میں تحریر پر اعتماد آپ نے کیا ہے، تحریر پہنچائی ہے۔ تو جب کہ یہ جو معاملات ہیں ان کا یعنی آپس میں جو لین دین ہے، تجارت ہے، یہ ایسے معاملات ہیں کہ جن میں احتیاط دعوت دین کی نسبت کم ہے۔ یعنی وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں نا، تو اسلام کا پیغام پہنچانے میں احتیاط کی زیادہ ضرورت تھی، تو وہاں آپ نے تحریر پر اعتماد کیا ہے۔ جبکہ یہ لین دین کے معاملات اس میں تو اس کی نسبت احتیاط کم ہوتی ہے، اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی یعنی دینی بات کو دوسرے تک پہنچانے کی ہوتی ہے، اس میں آپ نے اعتماد کیا ہے۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے امیر کو، لشکر کے امیر کو بھی تحریر لکھ کے دی تھی نا کہ یہ میری طرف سے تحریر ہے، اس کو فلاں جگہ پہنچ کر پڑھنا، اس سے پہلے نہیں پڑھنا، فلاں جگہ پر پہنچ کے پھر اس کو پڑھنا ہے۔ تو وہ صحابی جو تھے جو جگہ آپ نے متعین کی وہاں پہنچے تو اس تحریر کو پڑھ کے آپ نے دوسرے صحابہ کو سنایا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی تحریر کے کئی ثبوت اور کئی دلائل ملتے ہیں، یعنی سنت سے بھی ثابت ہے، قرآن سے تحریر کرنا اور اس پر اعتماد کرنا یہ ثابت ہو رہا ہے، اس طرح سنت سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے لوگوں کو آسانی پہنچائی جائے، تنگی ان سے دور کی جائے، ان کی مشکلات کو دور کیا جائے۔ تو تحریر پر اعتماد کے ذریعے سے بھی ان کی مشکلات کو دور کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس پر اعتماد نہ کیا جائے تو پھر لوگ مشکلات میں پڑ سکتے ہیں۔ مشکل ہوتی ہے کہ ہر وقت کوئی شخص کسی سے کوئی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، کوئی لین دین کرنا چاہتا ہے تو خود حاضر ہو، یہ اس کو مشکل میں ڈال دے گی۔ اس لیے آسانی اسی میں ہے کہ وہ اپنا کام تحریر سے چلا سکے، جو اس نے خود حاضر ہو کے گفتگو کر کے کام کرنا ہے وہ تحریر کے ذریعے ہو سکے، اس کے لیے آسانی ہے۔ باقی یہ تحریر پر اعتماد جو ہے وہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، لوگ کرتے رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ دعویٰ یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تحریر پر اعتماد کا کوئی رواج نہیں تھا، جبکہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تحریر پر اعتماد ہوتا رہا ہے، کہ آپ باقاعدہ تحریر لکھاتے رہے ہیں۔ جیسے آپ نے معاہدے بھی لکھائے ہیں نا، صلح حدیبیہ، اس میں آپ نے تحریر لکھائی ہے۔ اگر تحریر پر اعتماد نہ ہوتا، یہ حاضر بھی لکھ رہے ہیں، یہ دو آپس میں حاضر موجود بھی گفتگو بھی کر رہے ہیں اور تحریر پر بھی اعتماد ہو رہا ہے ساتھ۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ دو حاضر بھی آپس میں تحریر لکھ سکتے ہیں اور دو غائب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اصل بات کر رہے ہیں آن لائن تجارت کی، جس میں دو آپس میں معاہدہ کار حاضر نہیں ہوتے، یعنی ایک جگہ پر وہ موجود نہیں ہوتے، دونوں کی جگہیں جو ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ یہ جو آلات استعمال کرتے ہیں یہ آلات ایسے ہیں کہ ایک آدمی دور بیٹھا تحریر کے ذریعے سے اپنا پیغام جو ہے وہ دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ تو اور یہ قدیم زمانہ بھی اس طرح تحریر پر اعتماد کرتا رہا، چلتا رہا۔ قرآن سے بھی اعتماد ثابت ہے، سنت سے بھی یہ ثابت ہو گیا، باقی شریعت کے عین مقاصد کے مطابق بھی ہے یہ۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ فقہاء کے ہاں بھی معروف ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی بات کرتا ہے نا تو ایک تو اپنی زبان استعمال کرتا ہے، دوسرا اپنا قلم استعمال کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قلم جو ہوتا ہے وہ بھی یہ سمجھ لیں دوسری زبان ہے، یعنی انسان کے پاس دو زبانیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کے منہ کی زبان ہے جو بولتا ہے، اور دوسری اس کی زبان اس کا قلم ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو بہرحال تحریر جو ہوتی ہے وہ یعنی ایک معتبر ذریعہ ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا، ایک اس پر اعتماد کیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے اس کا ذکر کر دیا ہے، یعنی قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے۔ باقی اس کے علاوہ یعنی جو عرف کے اندر اس وقت بھی موجود ہے، پرانا یہ طریقہ کار بھی سرا چلتا رہا، لوگ اعتماد کرتے رہیں، صرف ایک یعنی اس کی صورتحال، نوعیت، کچھ کیفیت
طریقہ کار کچھ بدل گیا ہے کہ پہلے قاصد اور ڈاک کا ذریعہ تھا، اب اس کی جگہ پر ان جدید وسائل نے لے لی ہیں۔ لیکن ان میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ تحریر پر جیسے گفتگو پر اعتماد کے لیے ہم نے کچھ شرائط ذکر کی تھی، ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی تحریر پر اعتماد کرنے کے لیے بھی کچھ ایسی شرائط سمجھ لیں یا ایسے کچھ قاعدے اور ضابطے سمجھ لیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ آپس میں یہ لین دین اور معاوضے اس طریقے سے ہوں کہ کسی آدمی کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو، اس میں کوئی غرر اور دھوکہ نہ ہو، جس کے یعنی کہ نتائج میں آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوں، فسادات ہوں، کام بھی ہو جائے اور نقصان سے بھی بچا جا سکے۔ اس لیے کچھ اس کے ضابطے ایسے جن کا لحاظ رکھنا ان میں ضروری ہے۔ ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ جب تحریر لکھی جاتی ہے نا، تحریر کوئی آدمی کسی بھی ذریعے سے لکھے، اس کی تحریر بالکل واضح ہونی چاہیے، الفاظ اس کے ایسے صریح ہونے چاہیے جن میں کوئی ابہام نہ ہو، یعنی باقاعدہ ایسے الفاظ استعمال کرے جو واضح ہوں اور صریح ہوں، پتہ چل رہا ہو کہ یہ آدمی فلاں بات کہہ رہا ہے۔ اور یہ تحریر جب دوسرے شخص کی طرف پہنچتی ہے جو فریق ثانی ہے یا دوسرا جو ہے معاہدہ کار یا مرسل علیہ ہے، وہ بھی اگر اس کا جواب لکھے تو وہ بھی اسی طرح ہی وہ بھی واضح ہو، اس کی بھی تحریر واضح ہو، دوسرے کی بھی تحریر واضح ہو، یعنی جس میں ابہام نہ ہو، کوئی آدمی اس سے کوئی اور مفہوم یا غلط مفہوم اس سے نہ سمجھ لے، یا جو لکھنے والا ہے وہ ایسی تحریر نہ لکھے کہ جس میں وہ کسی کو دھوکہ دے سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے تحریر لکھنی ہے نا، اس کے اندر اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ وہ طریقہ ایک قانونی ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کوئی قانونی ہونی چاہیے، یعنی معروف طریقہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر، کیونکہ اس تحریر کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی کو دھوکہ نہ ہو، کسی سے فراڈ نہ ہو جائے، اس کے لیے جو قانونی طریقہ وہ ہوتا ہے کہ لکھنے والا مثال کے طور پر جس کو بھیج رہا ہے باقاعدہ اس کا نام لکھتا ہے، اس کی کچھ معلومات ہوتی ہیں، ایسے اپنی طرف سے وہ یعنی بھیجنے والا وہ اپنا باقاعدہ تعارف لکھتا ہے، اس میں تعارف یہی ہوتا ہے کہ فلاں آدمی بھیج رہا ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ شخصیت ہے، یہ اس کا نمبر ہے، یہ اس کا مثلا اگر فیکس پر کر رہا ہے یہ اس کا ای میل نمبر ہے، یہ فیکس نمبر ہے، یہ اس کا جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ ہے، اس کی تفصیلات اسے موجود ہوں، یعنی قانونی طریقہ اس کا یہی ہے کہ باقاعدہ پوری اپنی تحریر کے ساتھ اس کی معلومات تفصیلات وہ موجود ہوں، دونوں طرف سے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایسے الفاظ استعمال کریں، ایسی عبارتیں استعمال کریں جو عبارتیں صریح اور واضح ہوں، یعنی ایجاب و قبول پر واضح ان کی دلالت ہو، اور خاص کر یعنی ایسا انداز جو عرف میں چل رہا ہے، کیونکہ لین دین کے جو معاملات ہیں ان میں عرف تبدیل ہوتا رہتا ہے، کسی وقت کوئی انداز ہوتا ہے، کسی وقت کوئی انداز ہوتا ہے، تو اس میں انداز جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی رضامندی پر وہ ان کی تحریر کے الفاظ ان کی رضامندی پر دلالت کرتے ہوں، پتہ چلتا ہو یہ شخص جو بھیجنے والا ہے، تحریر بھیجنے والا، وہ اس پر رضامند ہے، رضامندی پر دلالت کرنے والے الفاظ وہ استعمال کرے جو خاص کر عرف میں چلتے ہیں۔ تو یہ یعنی جب کچھ شرائط یا کچھ قاعدے ضابطے جو ہیں ان کا لحاظ رکھے گا تو پھر جو ہے وہ غرر دھوکے سے یعنی بچا جا سکتا ہے۔ تو یعنی یہ اس کا جو ہے وہ یہ دو صورتیں جو عام طور پر چلتی ہیں کاروبار کی، یعنی یا تو گفتگو کا ذریعہ ہوتا ہے یا پھر تحریر کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ ایک نقشہ یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، یعنی تحریر کی مختلف صورتیں اور ان میں جن اس کا ثبوت ہم نے بیان کر دیا ہے،
کہ یہ تحریر ایک معتبر ذریعہ ہے، یعنی اس کے دلائل جو ہیں وہ ذکر کر دیے ہیں، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن اعتماد کرنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے، کچھ شرائط اگر اس میں لگ جائیں تاکہ آدمی دھوکے سے بچ سکے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کچھ مزید یہ جو 2 صورتیں ہیں ان کے متعلقہ کچھ اور بھی معاملات ہیں۔ یہ تو صرف جو ہے نا وہ کاروبار کرنے کی کچھ یہ صورتیں تھیں، ان کا ایک نقشہ تھا، اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اصل بات یہ تھی کیا یہ ذرائع جو ہیں گفتگو کا ذریعہ، یعنی آن لائن گفتگو کا ذریعہ یا آن لائن تحریر کا ذریعہ، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں اعتماد کرنے کا کہ باقی جو تجارت کی یا لین دین کی خرید و فروخت کی جو شرائط ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ کچھ دیگر کاروبار کی کچھ شروط اور ان کے کچھ قاعدے ضابطے ذکر کریں گے جو ان 2 جو ذرائع ہیں گفتگو کا ذریعہ اور تحریر کا ذریعہ، ان میں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔